قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرنے میں 3 رکاوٹیں ہیں جو آپ کے سامنے نقشے میں ذکر کی گئی. سب سے بڑی اور پہلی رکاوٹ تکبر ہے. یہ اللہ جل شانہ نے خود بیان فرمائی ہے رکاوٹ. پہلی اور بڑی رکاوٹ کیا جی؟ تکبر. آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ حاضر بھی رہیں گے. بھی بیدار ہے نا جی سارے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں تا تو بیدار شوی نالا کشیدم ورنہ. جب تک بیدار ہو نہیں جاؤ گے ہم نالا کرتے رہیں گے. ابھی تو آنکھوں سے بیدار ہیں، جب ہمارے دل بھی بیدار ہو جائیں گے پھر نالا و آہو فوگا کم کر دیں گے. ٹھیک ہے جی؟ پھر آپ خود نالا و آہو فوگا کرتے رہنا. پہلی رکاوٹ کیا جی؟ تکبر. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے قرآن مجید سے استفادہ کرنے میں، فیض حاصل کرنے میں. نمبر 2 مجادلہ. نمبر 2 مجادلہ. اور نمبر 3 انکار آخرت اور دنیا پرستی. کیا جی؟ انکار آخرت. اور جن حضرات کے سامنے وائٹ بورڈ کی تحریر نہیں ہے آپ زبانی یاد رکھیے جی، اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیے. آپ کے دل کی تختی کو اللہ تعالیٰ وائٹ بورڈ بنا دے. ٹھیک ہے جی؟ دل اگر وائٹ بورڈ بن جائے تو بہت فائدہ ہوگا جی. 3 رکاوٹیں. سب سے پہلے جی تکبر، نمبر 2 مجادلہ، نمبر 3 انکار آخرت. انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی برکات اور ان کے نتائج اور انہوں نے جو سعادت کے راستے بتائے ہیں ان میں سب سے بڑی جو رکاوٹ بنتی وہ تکبر، جس کو قرآن نے کبر بھی کہا، استکبار بھی کہا ہے. یہ قبول حق میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ اعراف میں ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں ہم اپنی آیتیں، اللہ تعالیٰ میں اپنی آیتوں کو ان سے پھیر دوں گا. سأصرف عن آیاتی. کن سے پھیریں گے جی؟ الذین یتکبرون فی الارض. جو زمین میں تکبر کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں، استکبار کرنے والے ہیں. یہ تکبر عاجزی اور انکساری کے مقابلے میں. اس کے مقابلے کی صفات کیا؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اس سے پتہ چلا قرآن کریم کی تعلیم سے کہ قرآن کریم کے فیض میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے. اگر کسی کے دل میں تکبر موجود ہے آیات قرآنی اس سے پھیر دی جائیں گی. بتائیے میرے بھائیوں، ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب قرآن مجید کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہی نہیں چاہتے. قرآن مجید کے ہم طالب علم ہیں اور رکاوٹ سب سے بڑی اس میں کیا ہے جی؟ استکبار ہے. جب تک ہم استکبار اور تکبر کی اصلاح نہیں کریں گے آیات قرآنی کا فیض نہیں اترے گا. اس لیے اس کی اصلاح کی بہت زیادہ استکبار یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آیَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فرمایا ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس، اس کے لیے بربادی ہے. قرآن کی آیات اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اس کو سن تو لیتا ہے لیکن پھر غرور سے تکبر کرتا ہوا وہاں سے کیا علیحدہ ہو جاتا، پھر غرور کی وجہ سے ضد کرتا ہے، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے قرآن آیات کے سامنے، پھر یوں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے جیسے سنا ہی نہیں، کالم یسما. یہ تکبر کی وجہ سے. ایک جگہ فرمایا ثم ادبر واستکبر، اور یہ بھی فرمایا ام انا خیر من هذا الذی هو مہین. یعنی جو ہی ہمارے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے تو انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ کیا کہتے تھے؟ مہین بھی کہتے تھے. ام انا خیر من هذا الذی
हुआ महीन वला यकाद युबीन। कुरान करीम ने यहां भी कुफ्फार के इस्तिकबार को और अंबिया अलैहिस्सलाम की तहकीक करने को कुरान करीम की आयात से रुकावट के तौर पर जिक्र किया है। मौलाना साजिद, तो सबसे पहली और बड़ी रुकावट तकब्बुर इस्तिकबार है और उस अल्लाह के बंदे दाई की तहकीर है जो कुरान मजीद की दावत और पैगाम को पहुंचा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, जब अल्लाह ताला हमें कहीं कुरान मजीद के दर्स की तौफीक दें और कहीं इसकी का अल्लाह ताला हमें मौका दें और जरूर मौका दें, तो सबसे पहले अपने सामीन की जमीन की पर मेहनत करनी है। जब तक उनकी जमीन दिल के जमीन पर मेहनत नहीं होगी, वो सही माना में कुरान के उस फैज से फैजियाब नहीं होंगे। आप देखिए, सबसे पहले उनके किबर, इन रजाइल को खुरच कर साफ कीजिए, फिर जब कुरान की आयात उनके सामने पढ़ी जाएंगी और अहकाम आएंगे, वो झुकते चले जाएंगे, झुकते चले जाएंगे। आपने कुरान मजीद की तिलावत की, वहां सूद की आयात पढ़ी और यह बताया कि सूद का लेन देन अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। यह आप दर्स दे रहे हैं मस्जिद में। अब सामने बैठा हुआ मुखातब, उसके दिल से इस्तिकबार और तकब्बुर की बीमारी दूर हो चुकी है। न तो वो अपने आप को बड़ा समझता है और न ही दावत देने वाले दाई और आलिम की हकारत उसके दिल में मौजूद है। वो अपने आप को आजिज, मिस्कीन और ज़ईफ समझकर, मोहताज समझकर बैठा हुआ। तो जैसे ही उसके सामने आयात आएंगी तो उसको दो फायदे हासिल होंगे। अगर तो उसका ईमान बहुत मजबूत हुआ और इसकी दावत में बहुत तासीर हुई तो फौरन तौबा कर लेगा। ठीक है जी, फायदा हासिल हुआ कि नहीं हुआ जी? और नकद फायदा हासिल हुआ। और अगर उसने फौरन तौबा न की तो कम से कम अपने आप को गुनाहगार समझने लगेगा, नदामत पैदा हो जाएगी। इसका नतीजा यह निकलेगा कि जब वो नादिम होगा और अपने आप को गुनाहगार समझेगा तो आगे चलकर उसको कहीं ना कहीं तौबा की तौफीक हो जाएगी। लेकिन अगर उसके दिल में तकब्बुर की बीमारी मौजूद है, किब्र है, वो आलिम और दाई इल्लाह को हकीर समझता है और अपने आप को बड़ा अजीम, एजुकेटेड, तालीम याफ्ता, पढ़ा लिखा, नॉलेज वाला, अपने आप को बड़ा ऑफिसर, बड़ा ब्यूरोक्रेट, बड़ा लॉयर, जो भी आप समझ लें, अपने आप को बड़ा प्रोफेसर, बहुत कुछ समझता अपने आप को, कमालात से मुज़य्यन उसकी अपनी नजर में। और वो आलिम को, उसको समझता है हकीर, ये मुल्ला है, ये मदरसे की रोटियों पे पलने वाले हैं, ये टुकड़े, ये मांगने, इस किस्म की हकारत के उसके दिल में अगर अल्फाज। अब ये आयात उसने सुनी और अपनी उसके ऊपर अना पर नजर, अना, ये जो आपने सुना जी, ये अना का मसला बनाया हुआ। ये पता है कहां से निकला अना का मसला? कहां से निकला भला? शैतान ने कहा था ना अना, उस वक्त से मुहावरा बन गया। ये किसका मसला है जी? अना का मसला। समझे जी इसकी बुनियाद कहां से? शैतान ने क्या कहा था? अना, अना खैरुम मिन। बस उस वक्त से मुहावरा, ये मसला अना का है। जिस दिन ये अना का मसला खत्म हो जाए, ये अना खैरुम मिन खत्म हो जाए और ये समझे मैं हकीर हूं, खैर नहीं हूं सबसे, बस उस दिन से कुरान का फैज उस पर, आयात का नूर उसके दिल पे उतरेगा और उसकी जमीन जरखेज होगी इंशाअल्लाह अमल की सूरत में। अगर ये हुआ मुस्तकबिर, तकब्बुर वाला, हकीर समझने वाला, एहतराज करेगा। क्या करेगा? अभी पहले तो उसको ये नहीं पता था कि सूद का लेन देन था, गुनाह की हद के अंदर था। इस बारीक बात को समझे। सूद का लेन देन करता था, सूदी अकाउंट था, सूद का मामला था, तो ईमान के अंदर था, इस फासिक था लेकिन मोमिन था। ठीक है जी। लेकिन जब ये आयात उतरी और बीमारी दिल में मौजूद थी, उसके मुकाबले में अब वो तावीलें शुरू कर दी मुख्तलिफ अंदाज से। या तो कहने लगे नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, ये तालीमात आजकल की मार्केट में, आजकल के बाजार में नहीं हो सकती, ये पत्थर के जमाने की बातें। पहले वो दायरा ईमान के अंदर था, लेकिन अब
انہی آیات کے سننے کے بعد اس کے تکبر نے اس کو دائرہ ایمان سے پٹک کر باہر پھینک دیا. اب وہ دائرہ ایمان میں بھی داخل نہیں, اب کفر کے اندر داخل ہو چکا. اس لیے کہ آیات قرآنی کا انکار یا استہزاء یا ان کو قابل عمل نہ سمجھنا, یہ ساری چیزیں استخفاف والی کیا کہلاتی ہیں؟ کفر کہلاتی. بتائیے جی, یہ بربادی کس نے کی؟ استکبار نے اور تکبر نے کی. تو قرآنی آیات سے فیضیاب ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا جی؟ تکبر ہے. یہ جو صحابہ کرام فرماتے تھے نا, کنا فتیان حزاورا, ابن ماجہ کی روایت, تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے کیا سیکھا؟ ایمان. پھر ہم نے کیا سیکھا؟ ایمان سے مراد نفس ایمان نہیں, نفس ایمان تو وہ سیکھ چکے ہیں. مراد اس سے کیا؟ ایمانی صفات, عاجزی, انکساری, اتباع, جذب, یہ سے تعلق مع اللہ, تزکیہ نفس. ٹھیک ہے جی, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات تھی. آپ معلم کتاب بھی تھے, آپ مزکی اخلاق بھی تھے. آپ کو اس لیے بھی بھیجا گیا, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق انما بعثت معلما. سمجھئے بھائی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھیوری پڑھانے والے بھی تھے قرآن کی صورت میں, اور پریکٹیکل کرانے والے بھی تھے, عملی طور پر ان کا تزکیہ کرنے والے بھی تھے. سمجھ رہے بھائیو جی؟ آپ ذرا سمجھ رہے سب, اور جاگ بھی رہے نا جی. الحمدللہ. قرآن کریم کے فیض حاصل کرنے میں جو دوسری رکاوٹ ہے, بتائیے وہ کیا ہے جی؟ مجادلہ. پہلی تو واضح ہوگی جی. اب یہ آیات آپ کو جو دیں گے انشاءاللہ سبق, اس میں اور بھی آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تکبر کو بہت بڑی رکاوٹ کے طور پر ذکر فرمایا. میرا آپ سے سوال ہے, میرا اپنے آپ سے بھی سوال ہے, ہم بھی تو قرآن کی آیات کے محتاج ہیں یا نہیں؟ اس کے فیض کے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے نفس ایمان عطا فرمایا. کیا ہم کمال ایمان حاصل نہیں کریں گے؟ تو کمال ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ تو قرآنی تعلیمات اور ہدایات اور اس کا علم ہے, اور اس کے میں رکاوٹ تو کبر ہے. اگرچہ کبر کا جو بڑا درجہ ہے, جیسے کہتے ہیں نا جی, کینسر کے کئی سٹیج ہوتے ہیں. سٹیج 4 مہلک ہے. سٹیج 4 جو ہے, چوتھا سٹیج کیا جی؟ مہلک ہے. وہ کینسر تکبر کا تو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے, جو کفر تک لے جاتا ہے. لیکن اگر پہلے درجے کے کینسر موجود ہوں, وہ بھی تو بربادی کا ذریعہ ہے ہی نہیں. اس لیے ہمیں ہر حالت میں اپنے آپ سے ان نفس کے رذائل کو دور کرنا ہے نہیں جی, کرنا ہے. اور اس کا ذریعہ مصلح اور شیخ کامل سے تعلق ہے. قرآن آیات ان پہ عمل پیرا ہونے کے لیے ہمت اور اس کا طریقہ اہل اللہ سے, جو عادت اللہ یہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر عطا نہیں فرماتے. عادت اللہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری رکاوٹ قرآن مجید کے فیض میں مجادلہ ہے. قرآن مجید کے بارے میں بغیر بنیادی علم کے بحث مباحثہ کرنا, اس کو اپنی لسانی اور لفاظی سے مغلوب کرنے کی کوشش کرنا, اس کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنا بغیر علم کے, بنیادی معلومات کے, قرآنی ہدایت سے محروم رکھتا ہے. اور یہ مجادلہ بھی دراصل اس کے سینے میں, اس کے دل میں موجود چھپے ہوئے تکبر کی نشاندہی کرتا ہے. یہ کبر ام الامراض ہے جو تکبر ہے. جب یہ قرآن سے رکاوٹ ہے, اس کی اور بھی انڈے بچے بہت زیادہ ہیں, لیکن تفصیل کا موقع نہیں. اس سے اور کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی. ایک اور بات بھی عرض کروں, وہ یہاں مذکور نہیں, اشارتاً کہہ دیتا ہوں. تکبر ماں ہے امراض کی. اس کی وجہ سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے عجب بھی پیدا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے غیبت بھی پیدا ہوتی ہے تکبر کی وجہ سے, اس کی وجہ سے چغلیاں بھی بندہ کھاتا ہے, اس کے بڑے مفاسد. حسد بھی پیدا ہوتا ہے, اور حسد ہی کی وجہ سے بندہ اپنے معاصرین کو حقیر سمجھتا ہے, اور حقیر جب سمجھتا اپنے معاصرین کو تو ان سے فیض حاصل نہیں کرتا, ان سے فیض. اسی کو ہمارے دادا شیخ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی فرمایا کرتے تھے, معاصرت میں منافرت ہے. ہم اثروں کو لوگ کیا سمجھتے؟ فوت ہو جائیں
بعد والی نسلیں تو کہیں گے نور اللہ مرقد رحمت اللہ علیہ. کیا جی؟ نور اللہ. جب تک حیات ہیں اس وقت تک کیا جی؟ حسد کا معاملہ. تو حسد جو ہے وہ فیض حاصل کرنے دے گا جی؟ حسد تو فیض میں رکاوٹ ہے. وہ بچہ کس کا ہے جی؟ اسی تکبر کا بچہ ہے جی، اسی کا بچہ ہے حسد. اور یہ ایسا برا مرض ہے حسد، برا مرض ہے، نیکیوں کو چٹ کر دیتا ہے جی، جس طرح آگ لکڑیوں کو جلاتا. حسد ایسا مرض ہے برا کہ معاصرین میں بھی پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس میں نالائکی بڑھ جائے تو شاگرد بھی استاد سے حسد کرنے لگتا ہے، مرید شیخ سے حسد کرنے لگتا. مرید جن سے بنتا ہی نہیں ہے، جیسے جس ماں سے کے ذریعے سے وہ دودھ پی کے بڑا ہوا، اگر اپنی ماں سے ہی حسد کرنا شروع کر دے یہ کیوں اتنی صحت مند ہے، بتائیے اس سے بڑا نالائق اور نکما ہو سکتا ہے. تو معاصرین یہ بھی ایک رکاوٹ بنتی ہے. اور اگر یہ استکبار نہ ہو اور بندہ اپنے آپ کو ہر وقت محتاج اور حقیر سمجھا. حقیقت میں ہمارا لقب تو فقیر ہے. کیا لقب ہے جی؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. انتم بس منصوص اور قطعی لقب ہے ہمارا فقیر الی اللہ. بتائیے اور ہمارے پاس ہے کیا؟ فقیر الی اللہ. واقعتاً بہت بڑے فقیر ہیں ہم تو ایک ایک سانس ایک ایک پلک جھپکنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فقیر اور محتاج. اس کے بغیر ہمارا کام نہیں بنتا. چنانچہ قرآن مجید نے یہ جو دوسرا سبب بیان ہو رہا مجادلہ، اس کے بارے میں فرمایا ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر کا موقع نہیں. ہمارا اس میں سے جو استدلال ہے وہ اپنے ہی اس عنوان کے لیے ہے کہ جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں. ان فی صدورہم الا کبر، مگر کیا ان کے دلوں میں کبر ہے. تو دیکھیں یہاں بھی ان لوگوں کو جو بنیادی علم کے بغیر آیات قرآنی میں جھگڑا کرتے، بحث مباحثہ کرتے. ٹھیک ہے جی؟ بحث مباحثہ کرنا دو وجہ سے ہوتا ہے: دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے یا اپنا بڑا عالم ہونا جتلانے کے لیے. یہ دونوں غرضیں بڑی ہی مذموم اغراض. آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء. پڑھا نا جی؟ او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. جس نے کوئی علم حاصل کیا تین فاسد اغراض میں سے کسی ایک غرض کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کریں گے. لیماری بہ العلماء، علم حاصل کیا تاکہ علماء کے ساتھ بحث مباحثے کا میں بازار گرم کروں، گپ شپ کروں، ذرا وقت پاس ہو جائے، ذرا ان کو میں تھوڑا بتا دوں، میرا بھی بڑا نالج ہے نا جی. اولیو جاری بہ السفہاء، یا بے وقوف اور احمق لوگوں پر اپنی کوئی علمی فوقیت جتلانے کے لیے، کمال ظاہر کرنے کے لیے یہ علم حاصل کرتا ہے. نمبر 3، یا اس لیے تاکہ لوگ میرے معتقد ہوں، میرے پیچھے چلیں. یصرف بی وجوہ الناس الیہ، ان کے اعتقاد کو بڑھانے کے لیے، ان کے رخ اپنی طرف پھیرنے کے لیے، تاکہ پھر بعد میں ان کی جیبوں سے استفادہ کروں میں. او یصرف بی وجوہ الناس الیہ. یہ تینوں اغراض مذموم ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید ذکر فرمائی، اور جس پر وعید ذکر کی گئی وہ گناہ کبیرہ کہلاتا. وہ کون سا گناہ ہوتا جی؟ گناہ کبیرہ ہے. ایک بات بطور لطیفہ کے عرض کر دوں. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب محتمم میں دارالعلوم دیوبند نے یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے علوم میں سب سے زیادہ مشکل علم فقہ ہے. فتویٰ دینا سب سے زیادہ مشکل، کیونکہ وہاں کوئی ایک نیا مسئلہ آتا ہے تو اس کے لیے سینکڑوں کتابیں دیکھنی پڑتی، سینکڑوں اوراق کنگالنے پڑتے.
اگر خاص طور پہ جزیہ نہ ملے، اس کا کوئی حوالہ نہ ملے اور مسئلہ نیا ہے، تو پھر جو سر کھپانا پڑتا ہے، جو ایک مفتی کی محنت ہوتی ہے اس کا اندر، ایک مجتہدانہ شان کے ساتھ اس کو محنت کرنی پڑتی ہے. سب سے مشکل کیا جی؟ فتویٰ دینا. ایک مسئلے کے، ایک جزئی مسئلے کے حل کے لیے کیا جی؟ سینکڑوں اوراق دیکھنے پڑتے ہیں، 20 کتابیں دیکھنی پڑتی. اس کے بعد فرمایا اس سے کم آسان جو علوم میں، دینی کاموں میں، دینی مصروفیات میں تدریس کرنا ہے. تدریس میں سینکڑوں کتابیں حل نہیں کرنی ہوتی، ایک ہی کتاب حل کرنی. اگرچہ اس کو حل کرنے کے لیے مختلف شروع سے مدد لینی پڑتی ہے، جیسے ہدایہ ہے، لیکن یہ فتویٰ سے آسان ہے. پھر فرمایا اس سے بھی ایک تیسرا کام دین کا آسان ہے، یہ حضرت گنگوئی فرما رہے، وہ ہے واعظ و تبلیغ، نصیحت کرنا. اس کے لیے کسی کتاب کی ضرورت ہی نہ، حل کتاب کی ضرورت ہے اور نہ ہی بہت ساری کتابوں کے اوراق کھنگالنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی، واعظ و نصیحت، یہ تینوں دین کے کام ہیں. میں اس کے مشکل ہونے کی بات کر رہا ہوں. باقی قبول اللہ تعالیٰ جس کو بھی فرما لیں تو کام تو قبولیت ہی پہ چلے گا. کام کس پہ چلے گا جی؟ قبولیت پہ چلے. میں قبول کی بات نہیں کر رہا، میں محنت کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے دین کا ایک چوتھا کام بھی ہے جس کے لیے نہ کسی کتاب کی ضرورت، نہ حوالے کی ضرورت، حتیٰ کہ علم کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی دین کا کام ہے، وہ ہے اعتراض کرنا. وہ کیا جی بھلا؟ اعتراض کرنا. اعتراض کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں، جس وقت چاہو، جب چاہو، جو منہ میں آیا کہہ دو بس. اس کے لیے کسی بھی قابلیت کی ضرورت نہیں، کسی علم کی ضرورت نہیں، کسی سے. یہ بھی ایک دین کا کام ہے جو بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں. وہ کیا جی بھلا؟ اعتراض کر دینا. اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرما. یہ ہے یجادلون. یہ اعتراض کیا بھلا؟ بغیر علم کے جو آیات قرآنی میں جھگڑا کرتے ہیں. اب بتائیے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جس کے لیے بنیادی علوم کی ضرورت ہے، ان کو وہ بندہ کیسے سمجھا دے؟ جیسے کسی کو ذرا سمجھا کے دیکھے، بہت بڑے لائر کو، کسی ڈاکٹر کو، اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ میں فرق سمجھا دیں گے جی آپ؟ تیسری رکاوٹ انکار آخرت اور دنیا پرستی ہے. عقائد کفریہ میں سے آخرت کا انکار قرآن کریم سے متاثر ہونے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے قرآن کریم کی ترغیب و ترہیب اور واعظ و اصلاح کی ایک اہم بنیاد آخرت ہے کہ وہ آخرت سے ڈرتا ہے، آخرت کی ثواب کی امید دلاتا ہے قرآن کریم. قرآن پاک چونکہ آخرت جو ہمیشہ کی زندگی اس کا احساس دلاتا ہے، اس سے بندہ فکر مند ہو کر قرآن کریم کے سامنے جھکتا ہے، اس سے فیض حاصل کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ جو نمازوں کے اہتمام، یہ جو مدرسوں کی محنت، یہ کس لیے ساری کی ساری بھلا؟ یہ آخرت بنانے کے لیے. کس لیے بھلا جی؟ ہماری یہ ساری محنت جو خاص طور پر طلبہ علم دین کی ہے، ان کی یہ جو محنت کرنسی ہے نا، کرنسی، یہ جو سکہ ہے، یہ دنیا کی منڈی میں چلنے والا نہیں ہے. یہ دنیا کے لیے کھوٹا ہے، آخرت کی منڈی میں اس کے یہ کام آئے گا. جیسے پاکستان سے یہاں کوئی سعودی عرب میں جائے تو پاکستانی روپیہ بالکل کام نہیں آئے گا جب تک کہ سعودی کرنسی ریال میں اس کو تبدیل نہ کرے. اس لیے جب کسی ایک مہینے کا سفر درپیش ہوتا ہے سعودی عرب کا، عمرے کا، تو سب سے پہلے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے پاس ریال کتنے، میں ریال بنا لوں. ایسے نہیں، کرنسی تھے. جب ایک مہینے کے سفر کی، 2 مہینے کے سفر کی، سال بھر کی یہ ٹینشن ہوتی ہے، اور جہاں انسان نے مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جانا ہے، جس کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کرنسی کی کتنی فکر ہونی چاہیے. اور وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ اعمال. وہاں کی کرنسی کیا جی؟ اعمال. تو یہ آخرت کی منڈی کے لیے ہے جی. تو آخرت کی فکر ایسی ہے جس کے ذریعے سے یاد رکھنا، دنیا کی ظاہری فوجیں جو سپاہ ہے یا پولیس ہیں یا گارڈ ہیں یا چوکیدار ہیں، یہ ظاہر پہ تو نظر رکھ سکتے ہیں، انسان کے اندر کو نہیں بنا سکتے، اندر کو جرم سے باز نہیں رکھ سکتے. اگر کہیں سپاہ نہ ہوئی یا کہیں بھی وہ گارڈ نہ ہوا تو یہ جرم کرنے سے باز
نہیں آئے گا. سنا ہوگا آپ نے کبھی امریکہ میں بجلی بند ہو گئی تھی, بجلی کا ایک دم پورے ملک میں بہت بڑا, تو اتنی زیادہ چوریاں, ڈاکے, بدکاری کے قصے آئے, لوٹ مار کے. پاکستان میں بھی ہوا تھا, لیکن اندازہ کیجیے ان سے ہزاروں گنا اچھی قوم اللہ نے عطا فرمائی. کہیں واقعہ سنے جی بجلی سے فائدہ اٹھایا ہو کسی نے بند ہوئے, بلکہ سارے بیٹھ گئے ہوں گے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. ایسے ہے نا مسلمانوں کی حفاظت کی دعا کی. اس سے اچھی قوم اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کی؟ وہ محسب قوم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. بات یہ ہے جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, اپنی شب تاریک سحر کر نہ سکا. جو دل کی تاریکی وہ دور نہیں ہوئی. تو سب سے بڑا جو گارڈ ہے, جو سب سے بڑا گارڈ ہے, پہرا دینے والا, سب سے بڑا جو شرطہ ہے, پولیس ہے, وہ آخرت کا خوف. وہ کیا جی؟ جس کو خلوت جلوت ہر جگہ کس سے باز رکھتا ہے؟ گناہوں سے باز رکھتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے انکار آخرت اور دنیا پرستی کو اللہ کی آیات سے محرومی کا بہت بڑا سبب بنایا. چنانچہ فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ. جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی قرآن کریم کے پر کیا ہوتے ہیں؟ فکر مند ہوتے ہیں, وہی اس پر جھکے پڑے ہیں جی, وہی اس پر ایمان لاتے ہیں. اور آگے کھول کر بیان فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اے میرے پیغمبر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, تو آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, حجابا مستورا, ہم ان کے درمیان کیا بنا دیتے ہیں جی؟ ان کے درمیان پردے ڈال دیتے. تو آخرت پر ایمان نہ لانا قرآن کریم اور بندے کے دل کے درمیان کیا جی؟ پردہ اور رکاوٹ ہے, جس کی وجہ سے قرآن آیات کا نور اور قرآن ہدایت اس پر کھل کر سامنے نہیں آتی. سورہ نحل میں فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. لا یؤمنون فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل میں انکار بسا ہوا ہے اور وہ تکبر کر رہے ہیں, سرکش ہو رہے ہیں. سورہ نجم میں فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. یہ جو صرف دنیاوی زندگی میں عیش اور مستی چاہتے, ان کا محور, ان کا مطلوب اور مقصود صرف دنیا کی زندگی ہے. یہ اے میرے پیغمبر ہمارے ذکر سے پیٹ پھیرنے والے, اعراض کرنے والے, یہ ہے جن کی صرف دنیا مطمع. ان تین باتوں کا خلاصہ عرض کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی. قرآن کریم سے فیض حاصل کرنے میں کتنی رکاوٹیں ہیں جی؟ 3. نمبر 1 تکبر, نمبر 2 مجادلہ, نمبر 3 مدرسین قرآن, خاص طور پہ قرآن کریم کا درس دینے والے. ان کو میں ایک فطری اصول عرض کر رہا ہوں, جب بھی کسی جگہ جب کسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو ایسے سب سے پہلے جا کر بیج پھینک نہیں دیتا, بلکہ کیا کرتا ہے جی؟ سب سے پہلے وہ زمین میں ہل چلاتا ہے, پھر ہل چلانے کے بعد پانی دیتا ہے, پانی دینے کے بعد پھر ہل چلاتا, پھر نرم کرتا اس کو, ہے نا جی. جب زمین اچھی طرح ہموار ہو جاتی ہے, اس میں سے جڑی بوٹیاں نکل جاتی ہیں, کنکر پتھر نکال لیتا ہے, پھر اس کے اندر بیج ڈالتا ہے. ایسے ہے جی. بس پھر بیج ڈالنے کے بعد پانی دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ پانی دیا جاتا ہے. اس کے بعد باغات ہیں, اس کے بعد کھیت ہیں, سبزیاں, پھل ہیں, گندم, اناج, کپاس, ساری چیزیں حاصل ہوتی. اگر اسی طرح سخت زمین کے اوپر جا کر بیج ڈال دے تو کیا حشر ہوگا بتائیے جی؟ وہ بیج سارا کا سارا پرندوں کے کام آئے گا. ایسے ہے نا جی, اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسی سے میں عرض کرتا ہوں, جب قرآن مجید کا کہیں درس دینا ہے, کیونکہ اہل علم کی علماء کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے حاضرین جو مجمع ہے ان کے قلوب پر محنت کرنی. کس پر محنت کرنی؟ کیونکہ اگر قلب پہ محنت نہ ہوئی تو اس بارش کی طرح یہ سارا کا پانی یہ الٹا ان کے نمک میں, ان کے اعتراض میں, ان کی جہالت میں اور اضافہ کر دے گا. اس لیے پہلے ان کے قلب کی زمین کو ٹھیک کر لیں.
پہلے اس کو کیا کرنا ہے؟ قلب کی زمین کو. قلب کی زمین سے تکبر نکالنا ایسے ہی ہے جیسے جھاڑیاں نکال دینا. اس سے مجادلہ والے وصف کو نکالنا ایسے جیسے کنکر پتھر نکال دینا. اور اس کے اندر فکر آخرت پیدا کرنا یہ ایسے ہے جیسے کسان کے اندر احساس ذمہ داری اس پیدا ہو جائے کہ گھر میں بچے بھوکے ہیں، اگر میں نے یہاں محنت نہ کی کچھ بھی حاصل، بچے مر جائیں گے بھوکوں. احساس پیدا کرنا. جب بیج ڈالا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کس کی ضرورت ہوتی ہے جی؟ پانی کی. بس یہ یاد رکھیے، جب اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے درس کی توفیق دیں تو علم کے بیج ان کے قلوب کی زمین میں ڈالنے سے پہلے ان کے دلوں کی زمین کو زرخیز کرنا، اور پھر اللہ کی یاد کا، ذکر اللہ کا، صحبت آل اللہ کا پانی دیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہی کامیاب. پھر کیا ہوگی جی؟ کامیابی ہی کامیابی حاصل. یہ پانی اس کے لیے معاون ہے. اس کے لیے کیا جی؟ بیج کو کھلنے میں، پھٹنے میں مدد دیتا ہے. اور پانی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر مردہ زمینوں میں حیات پیدا کرتے.